بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک اور کپڑے بند تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ہمراہ لائے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل فلسطی اسرائیلیوں کو شکست دے کر اسے اپنے ساتھ اشدود لے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ محفوظ رہے، لیکن اسرائیلیت کے مطابق اللہ نے انہیں بتایا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے وہ بد دل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انہوں نے سونا، چاندی اور لوہا پتل جمع کیا، لبنان سے دیوار کی لکڑی منگوائی، آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر حاصل کیے۔ الغرض وہ اپنے بیٹے کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے، یہاں تک کہ آخری دنوں میں اپنے بیٹے سلمان علیہ السلام کو اس گھر یا ہیکل کا وہ خاکہ بھی تفصیلاً سمجھا دیا جسے انہوں نے رویہ میں دیکھا تھا۔ 1015 میں ان کا انتقال ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ ان کی سلطنت ایک طرف اردن اور دوسری طرف عراق تک پھیل گئی۔ 1016 میں انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ یہودی کبھی بھی اچھے معمار نہیں تھے، اس لیے سلمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان و مصر سے معمار منگوائے۔ ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور 2 لاکھ آدمی مسلسل کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وراثت میں 1,30,000 پاؤنڈ سونا اور 12,70,000 بانڈ چاندی چھوڑ کر گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ دوست شہزادی کے نذرانے اور دنیا کے زرخیز ترین خطہ کے ساتھ ریونیو بھی اس میں صرف ہوا۔ ہائبل کی کتاب سلاطین میں دی گئی تفصیل اور مورخین کی بیان کے مطابق یہ کل سلمانی بلا شبہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اس کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ، چوڑائی 20 ہاتھ یعنی 30 فٹ اور اونچائی 30 ہاتھ یعنی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں خداوند کے عہد کا صندوق تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ وقت مصر کے حملے کے بعد ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا کہ کل سلمانی کی عمارت کو موریہ و قبط الصحرا سے مغرب میں کچھ دور واقع تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہیکل اس دور کے فن تعمیر کی تکمیل تھا اور اس سے بہتر کوئی عمارت نہ تھی۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے علماء خدام کے لیے بھی رہائش گاہیں بنائی۔ اس کے باوجود پر آنے والا ہر بادشاہ اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کرتا رہا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ مختلف ادوار کی عمارتوں میں چاروں طرف سے گر گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے لیے بھی ایک عظیم محل تعمیر کروایا جو ہیکل کے بعد دوسری عظیم عمارت تھی۔ اس کی تعمیر پر 13 سال لگے اور اس کی اہم بلڈنگ 150 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ بلند تھی۔ یہ عمارت 3 منزلہ تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ خادموں اور ملازموں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز تھی۔ کھانے کے میز اور برتن سونے کے تھے اور شان و شوکت نے ساری دنیا کو متحیر کر دیا۔ چنانچہ ملکہ سبا بھی متاثر ہوئی اور ایک عظیم فوج کے ساتھ شہکانہ وقار سے یروشلم میں داخل ہوئی۔ اس کے کارواں میں سینکڑوں اونٹ تھے جو خوشبو سے لدے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس میں اس کے بعد آج تک کبھی ایسی خوشبوئیں نہیں دیکھی۔ مزید برآں سونا اور بیش قیمتی جواہرات تھے اور ایک اندازے کے مطابق ملکہ بلقیس 120 قطار سونا ساتھ لائی تھی۔ اس بارے میں جو صرف لکھتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے شہر پناہ کو اور مضبوط کیا اور ہیکل کا پہاڑ بھی فیصل کے اندر لے لیا۔ شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے دور کی وادیوں سے نہریں کھودی گئی، چشمے اور حوض بنائے گئے۔ ان میں سے پانی کا چشمہ آج بھی دور سلمانی کے فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ سڑکوں کو پختہ کیا، نتیجن بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا اور عظیم تجارتی کاروان اس شہر تک آنے لگے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک بحری بیڑا بنایا جو کہ البیس کے روایتی شہر اور برطانیہ تک پہنچے۔ کولمبس نے جب شمالی امریکہ دریافت کیا تو اس کا خیال تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دولت کا خزانہ ویسٹ انڈیز ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلمانی بحریہ نہایت فعال تھی اور دور دور تک جا پہنچتی تھی۔ خلاصاً یہ کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے عہد میں سلطنت اسرائیلی اپنے عروج پر تھی۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔